لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے خوشی کے دن بھی اپنی طرف سے مقرر کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، وہاں کے لوگوں کو دیکھا، 2 دن وہ خوشی کے طور پر، تہوار کے طور پر منا رہے تھے۔ ایک نیروز کا دن تھا، دوسرا مہرجان کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے اس کے حوالے سے پوچھا تو لوگوں کا جواب یہ تھا کہ یہ 2 خوشی کے دن ہیں جو ہم مقرر کرتے ہیں اور ہم ان دنوں کو مناتے ہیں۔ یہ 2 خوشی کے دن ہیں جو ہمارے ہاں یہ مروج ہے اور ہم ان دنوں میں خوشی مناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کے بدلے تمہارے لیے ان سے بہتر دن مقرر فرمائے ہیں۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی خوشی کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے مقرر فرمائے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے۔ اور جیسے کہ خوشی کے دن اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، تو ان دنوں کو گزارنے کا طریقہ، اس کے آداب، اس کے احکام اور اس کے متعلقہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اور بیان کیے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے انسانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشیاں بھی آئی ہیں، آپ پر غمیاں بھی آئی ہیں۔ خوشی کے دن بھی آپ نے دیکھے ہیں اور پریشانی کے دن بھی آپ نے دیکھے ہیں۔ ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ اہل ایمان کے لیے دین ہے، مسلمانوں کے لیے وہ شریعت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ اور سمپل بنا کر بھیجا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن کیسے گزارتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کے دن کیا معمولات ہوا کرتے تھے، تاکہ ہم بھی ان اعمال کو، ان معمولات کو اپنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورا اجر اور ثواب حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار جو سنت مبارکہ میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، اور عید الفطر کے دن اس کے برعکس کرتے تھے۔ صحیح بخاری کے حدیث میں عید الفطر کے حوالے سے یہ بات آئی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یأکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن، یعنی چھوٹی عید کے دن، نماز کے لیے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک کچھ کھا نہ لیتے۔ اور صحیح بخاری کی ہی روایت ہے، انس بن مالک فرماتے ہیں حتی یأکل تمرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھجوریں کھا کر نکلتے تھے۔ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد کی 1، 3، 5، 7 وغیرہ اس طرح طاق عدد کی کھجوریں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تھے۔ لیکن عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے، جیسے صحیح حدیث میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان ہوئی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یأکل ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یرجع، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن، قربانیوں والے عید کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے تھے یہاں تک کہ عید کی نماز پڑھ کر واپس لوٹ آتے۔ ان عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھایا کرتے تھے۔ بعض روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ آپ علیہ السلام اس وقت تک نہیں کھاتے تھے حتی یضحیہ، کہ آپ قربانی کرتے۔ اور بعض روایت میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ آپ اپنی قربانیوں کے گوشت میں سے کھا لیتے۔ تو سنت مبارکہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ جو آنے والی عید ہے، اس میں ہم عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے کچھ نہ کھائیں، اس وقت تک انتظار کریں کہ ہم اپنی قربانی ذبح کریں۔ قربانی ذبح کرنے کے بعد اس میں سے اگر نصیب میں ہو، قسمت میں ہو تو کچھ گوشت کھا لے۔ اگر اس میں سے کھانے کا انتظار کوئی نہیں کر سکتا تو عید کے نماز کا انتظار کم سے کم کر لے، نماز سے واپس آ کر کچھ کھا لے، لیکن نماز عید سے پہلے نہ کھائیں، یہ سنت ہے۔ دوسرا ایک عمل جو عید الاضحیٰ کے دن
ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے، آپ نے ایک عمل یہ اختیار کیا ہے کہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی ترغیب دلائی ہے، صحابہ کرام کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے آتے جاتے آپ نکلتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی راستوں میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر و اجل، یہ الفاظ، اس کے علاوہ دیگر جو اللہ تعالیٰ کے بڑائی کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے کبریائی کے الفاظ ہیں، وہ الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو عید کے نماز کے لیے آتے جاتے تکبیرات پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارکہ، آپ کی سنت مبارکہ اور آپ کا معمول ایک یہ بھی رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے نماز کے لیے جاتے ہوئے ایک راستے کو اختیار کرتے تھے اور واپس آتے ہوئے دوسرے راستے کو آپ اپناتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم العید خالف الطریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن راستے کو بدل کر آتے جاتے تھے، یعنی جس راستے سے عید کے نماز کے لیے گئے ہوتے واپس آتے ہوئے دوسرے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے، تو ایک یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازار سے ریشم کا ایک کپڑا خرید کر لائے اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑا آپ لے لیجئے، اس کے ساتھ آپ عید کے لیے اور وفود کے لیے اپنے آپ کو مزین کریں گے، یعنی جب آپ کے پاس مہمان آئیں گے اور جب آپ عید کے نماز کے لیے نکلیں گے تو یہ کپڑا آپ نے زیب تن کیا ہوگا جس سے آپ خوبصورت نظر آئیں گے۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کپڑا ان لوگوں کا کپڑا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی یہ مسلمانوں کا کپڑا نہیں ہے، مسلمان مردوں کے لیے ریشم کا لباس استعمال کرنا دنیا میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اس بات پر آپ نے اعتراض نہیں کیا جو بات عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی تھی کہ آپ اس کے ساتھ مہمانوں کے لیے اور اس کے ساتھ آپ عید کے نماز کے لیے اپنے آپ کو مزین کریں گے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کے نماز کے لیے اپنے آپ کو مزین کرنا، خوبصورت لباس پہننا، اچھا لباس پہننا، اس کی اجازت ہے۔ تو عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اچھا لباس کا اہتمام ہو، تاکہ یہ اجتماع کا دن ہے اور مسلمانوں کے آپس میں اکٹھے ہونے کا دن ہے، مسلمان اچھا نظر آئے، ایک دوسرے سے جو خوشبو ہے وہ محسوس کر لیں، اور کام کاج کے کپڑوں میں جا کر وہ جو بدبو والا لباس ہے، پسینے والا لباس ہے، اس سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ صرف مردوں کو عید کی نماز نہیں پڑھنی بلکہ عورتوں کو بھی اس بات کا حکم ہے۔ عید کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی مسجد کے اندر ادا نہیں کی۔ ایک روایت ملتی ہے جس میں بارش کی وجہ سے آپ نے مسجد نبوی میں عید کی نماز ادا کی ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے، لیکن عذر، اس میں بھی عذر کا مسئلہ ہے، عذر کے بغیر کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے عید کی نماز مسجد کے اندر ادا کی ہو۔ اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت کی بات ہے، وہ مسجد جس میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے، وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز کے 1000 نمازوں کے بدلے ملتے ہیں، اس مسجد کو چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا کر عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مسجد نبوی کو اگر عید کی نماز کے لیے چھوڑ دیا جا سکتا ہے تو باقی مسجدوں کا چھوڑنا بطریق اولا لازم ہے، لہذا عید کی نماز باہر کھلی جگہ پر کھلے میدان میں ادا کرنی چاہیے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی رہی ہے، آپ کے صحابہ کرام نے بھی اس طریقے کو اپنایا ہے، اور ان کے بعد بھی تبع تابعین اور فقہاء کرام نے بھی یہی بات ذکر کی ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے فقہاء ہیں، فقہاء احناف، فقہاء مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، سب کا یہی موقف ہے کہ عید کے نماز کے لیے باہر عیدگاہ میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ ہمارے زمانے میں لوگ سستی کے شکار ہیں یا تو اپنے ذاتی مفاد کے شکار ہیں، عید کی نماز باہر جا کر نہیں ادا کرتے، ہر محلے کی مسجد سے آواز آئے گی عید کی نماز وہاں ادا کی جاتی ہے، یا تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ عید الفطر میں یہ لالچ ہوتا ہے کہ ہمیں فطرہ مل جائے اور مسجد کے اندر لوگ فطرہ ادا کریں، اور بڑی عید میں قربانیوں کی کھالوں کا جو ہے مسئلہ ہوتا ہے تاکہ ہماری مسجد سے باہر کھالے نہ جائیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، اپنے ذاتی مفاد کو قربان کر دینا چاہیے، یہ قربانیوں کی عید ہے،
جب ہم اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو بھی قربان کر لینا چاہیے۔ ذاتی مفادات کو قربان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو عید کی نماز مسجد کے اندر نہ پڑھی جائے بلکہ عیدگاہ میں جا کر، باہر کھلی جگہ میں جا کر، میدان میں جا کر عید کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے امرنا ان نخرج العواتق وذوات الخدور والحیض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں حکم ہوا تھا کہ ہم نکلیں اور اپنے ساتھ پردہ نشین عورتوں کو، اسی طرح وہ جوان لڑکیاں جو کبھی اپنے گھروں سے نکلی نہیں ہے ہم ان کو بھی نکالیں، پردہ نشین عورتوں کو بھی نکالیں، والحیض ماہواری والی، عذر والی عورتوں کو جن کے اوپر نماز پڑھنا فرض بھی نہیں ہے ان کو بھی ہم ساتھ لے چلیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو حیض والی عورتیں ہیں، عذر والی عورتیں ہیں، وہ مسلمانوں کے پیچھے بیٹھی رہیں اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں، اس خیر کے کام میں اور اسی طرح اس خوشی میں شرکت کریں، برکت میں شرکت کریں، مسلمانوں کے ساتھ برکت میں، خیر میں اور دعا میں شریک ہو جائیں، لیکن نماز سے وہ پیچھے الگ بیٹھی رہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صرف عورتوں کو نکلنا نہیں ہے بلکہ تاکید فرمائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور تاکید صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ایک خاتون آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا عذر پیش کرتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ احدانا لیس لها جلباب، ہم میں سے کوئی خاتون ایسے بھی ہوتی ہے جس کے پاس بڑی چادر نہیں ہوتی، اس کے پاس اوڑھنی نہیں ہوتی، اس کے پاس برقع نہیں ہوتا، تو وہ عید کے نماز کے لیے کیا نہ نکلے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، گھر کے اندر عید کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ آپ نے فرمایا لِتُلْبِسَهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، اس کی جو بہن ہے، بہن سے مراد اس کی سہیلی ہے، اس کے پڑوسن ہے، اس کی ساتھ والی عورت ہے، وہ اس کو اپنی اوڑھنی اڑھائے، اس کو اپنی چادر پہنائے، اس کو اپنا برقع پہنا کر اس کو اپنے ساتھ لے چلے، یعنی اس کو اپنی چادر میں چھپا کر، اس کو اپنی چادر پہنا کر عید کی نماز کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے گھر میں عید کی نماز ادا کر لیں۔ یہ بات ہمارے لیے انتہائی سوچ سمجھ کی بات ہے اور ہمارے لیے غور فکر کرنے کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا عذر سنتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی چادر نہیں ہے، اس کے بے پردگی کا مسئلہ ہے، یہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ آپ نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی بلکہ آپ نے فرمایا اس کی پڑوسن، اس کی سہیلی، اس کی ساتھ والی خاتون اس کو اپنے ساتھ اپنی چادر میں ڈھانپتے ہوئے عید کے نماز کے لیے لے جائے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی ہمارے لیے انتہائی غور اور فکر کا قابل مسئلہ ہے کہ عورتوں کا جو عیدگاہ کی طرف جانا ہے یہ بے پردگی کے ساتھ نہیں ہے، انتہائی پردے کے ساتھ ہے۔ عورتیں جو پردہ کیے بغیر عیدگاہ میں آتی ہیں ان کے لیے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جس کے پاس اپنی چادر نہیں ہے، اپنا برقع نہیں ہے، وہ اپنے پڑوسن کے ساتھ برقعے میں چھپ کر جائے۔ یعنی وہ خواتین جن کے پاس آج ہمارے ہاں کپڑوں کی کوئی کمی نہیں، پردوں کی کوئی کمی نہیں، برقعوں کی کوئی کمی نہیں، ایک ایک گھر میں کئی کئی برقعے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی اگر عورتیں بغیر برقعے کے، بغیر پردے کے عیدگاہ میں جاتی ہے، عید کی نماز پڑھنے جاتی ہے، تو یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ انتہائی پردے کے ساتھ، انتہائی سادگی کے ساتھ وہ لباس جو خوبصورتی کا لباس ہو، زینت کے لباس ہو، اس کو ظاہر نہ کریں بلکہ اس کو چھپا کر رکھیں، اور اگر ہو سکے تو عام سادہ لباس جو صاف ستھرا ہو وہ پہن لے، اس کے اوپر برقع پہن لے اور برقع پہن کر وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے۔ خوشبو نہ لگائے، وہ آلات اور وہ زیور جس کی آواز مردوں تک جاتی ہے وہ زیور نہ پہنے، انتہائی سادگی کے ساتھ، مکمل پردے کے ساتھ جا کر عورتیں مردوں سے الگ ہو کر عید کی نماز ادا کر لیں۔ مردوں کے ساتھ صفوں میں، مردوں کے ساتھ اختلاط آتے جاتے، ان تمام باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا کرنے کے لیے جائیں۔ تو بہرحال جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے باہر جائیں، ہمیں اپنے عورتوں کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو یہاں پر یہ بات یاد آتی ہے کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے چلیں؟ عورتوں کو بازاروں میں لے جا کر گھما سکتے ہیں، عورتوں کو مختلف تقریبات میں جا کر شریک کروا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عورتوں کو عیدگاہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے حکم پر عمل نہیں کر سکتے؟ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی غیرت مند آدمی نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے زیادہ کوئی حیا والی عورتیں نہیں ہیں۔ آپ جب اپنے عورتوں کو جانے کا حکم دیتے ہیں، آپ جب اپنی صحابیات کو نکلنے کا حکم دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم بھی اپنے عورتوں کو عیدگاہ میں شریک کروائیں، ان کو عید کے نماز کے خیر اور برکت میں شریک کروائیں، ان کو باپردہ عید کے نماز کے لیے لے جائیں۔ یہ ہمارے لیے غور فکر کی بات ہے۔ ایک اہم ترین مسئلہ عید کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ عید کی نماز جو ہے یہ خطبے سے پہلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی، سب سے پہلے جو کام ہم نے اس دن کرنا ہے، بڑی عید کے متعلق آپ نے فرمایا تھا، وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ عید کے نماز سے پہلے خطبہ، وعظ، نصیحت، درس، آذان کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اعلانات، بس صرف عید کی نماز ادا کر لی جائے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد خطبہ ہے، خطبہ سن کر اس کے بعد جا کر قربانی کرنی ہے۔ جو لوگ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتے ہیں یا وہ عید کی نماز پڑھتے ہی نہیں ہے قربانی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات قابل غور ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ عمل کیا اس نے ہمارے طریقے کے مطابق عمل کیا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی ہے تو اس نے قربانی نہیں کی، اس نے اپنے لیے گوشت بنایا ہے، اس کی یہ قربانی نہیں ہے، اس کا جانور گوشت کا جانور ہے۔ اس بات کو سن کر ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ جو براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو قربانی عید کی نماز سے پہلے کر لی ہے، وجہ کیا ہے؟ نیت اور جذبہ کتنا اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے پڑوسی ہیں جو گوشت کے محتاج ہیں، غریب اور مساکین ہے، اور اس دن لوگ گوشت کھانے کا شوق رکھتے ہیں، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں عید کی نماز سے پہلے قربانی کروں گا، نماز عید سے فارغ ہوتے ہی سب سے پہلے غریب اور مسکین پڑوسی کے گھر میں میرے گھر سے گوشت جائے گا، یہ فضیلت مجھے ملے گی کہ اس کے پیٹ میں جو گوشت پہنچنے والا ہے عید کے دن، اس خوشی کے دن، وہ میری قربانی کا گوشت ہوگا۔ بڑا اچھا جذبہ تھا، لیکن طریقہ پیارے نبی کے طریقے کے خلاف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاۃ کا شاۃ لحم، تیری جو بکری ہے، تیرا جو دمبا ہے، یہ تم نے گوشت کے لیے صرف کاٹا ہے، تم نے گوشت کیا ہے، گوشت بنایا ہے، یہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی۔ اذبح مکانہا اخرى، اس کی جگہ اور قربانی کر لو، اور جانور ذبح کرو۔ اس نے کہا میرے پاس ایک کیڑا جانور ہے جو دھوندھا نہیں ہے، لیکن وہ دھوندھے سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ جسم والا ہے، زیادہ موٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کو ذبح کر لو۔ یہ صحابی جو حدیث کو بیان کرنے والے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کیڑا کو ذبح کرنے کی جو رخصت دی گئی ہے صرف میرے اس ماموں کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ عید کے نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیہات میں رہتے ہیں لہذا ہم عید کی نماز پڑھے بغیر قربانی کر لیتے ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مصروفیت بہت زیادہ ہے، ہم عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم پہلے قربانی کرتے ہیں، نماز دیکھی جائے گی، یہ طریقہ ان کا غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے عید کی نماز ادا کی جائے، اس کے بعد خطبہ سنا جائے اور پھر قربانی ہو۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ عید کی پڑھتے ہیں نہ باقی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ انتہائی سوچ کی بات ہے، غور و فکر کی بات ہے کہ جب عید کی نماز کے بغیر آپ کی قربانی نہیں ہوگی، جو فرض 5 نمازیں ہیں جو دن رات میں آپ کے اوپر فرض ہے اللہ کی طرف سے، وہ نماز اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی قربانی کی کیا حیثیت ہوگی۔ اس لیے ہمیں قربانی اگر کرنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ عید کا دن گزارنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنت نبوی کے مطابق اپنے تمام معاملات نمٹانے کی اور تمام خوشیاں، تمام غمیاں اور تمام پروگرامات وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قابل قبول ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔